منیب فاروق صاحب پہلے تو بات پہ آتا ہوں کہ یہ اب ایک سپیکولیٹو کہہ لیں یا کچھ بھی آپ ہماری رہنمائی کریں گے، جو فیض حمید صاحب کا کیس اب سنا ہے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، واٹ از یور سینس اور نیوز کہ کیا ہو؟ ظاہر ہم سپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں، تخمینہ لگا سکتے ہیں، یہ کس انجام کی طرف بڑھ رہا ہے جناب منیب صاحب؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے یہ ایک جو پروسیڈنگ ہے یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے قاضی صاحب دعوے بہت سارے ہیں. سب سے بڑا دعویٰ جو کیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جب معاملہ ایونچولی ہوگا اور سزا ملے گی فیض حمید صاحب کو تو اس کا تعلق جڑ جائے گا عمران خان صاحب سے. اب یہ باتیں تو ہم پچھلے کافی دنوں سے سن رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو پچھلے سال اگست میں فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. اس بات کو تقریباً آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 9-10 مہینے گزر چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ دن پہلے بھی خبر آئی تھی کہ جی وہ معاملات کافی سپیڈ سے بڑھے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا، ان کا ایک پورا جسے فیض نیٹ ورک کہا جاتا ہے اس کو انڈر آبزرویشن لایا گیا. اس میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس کا تعلق جڑے گا عمران خان صاحب سے، اور اگر فیض حمید صاحب کو سزا ہوتی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کے بعد تو پھر فوج کی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے یا اپنے سیاسی لوگوں کے ایما پر کرنے کے لیے کچھ حرکات کرنے کے لیے فیض حمید صاحب کو تو سزا ہوگی، لیکن اس کا تعلق عمران خان صاحب سے جوڑا جائے گا. یہ ایک دفعہ نہیں، تواتر سے ذرائع یہ دعویٰ کرتے رہے. لیکن میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو چارج شیٹ تھی اس میں یہ ایلیمنٹ ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا جو سامنے آئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آؤٹ کم اسی صرف چارج شیٹ کے حوالے سے ہے یا اس سے آگے چلا جاتا ہے، اور جو دعوے کیے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات پوچھوں آپ کو روک کے، پھر میاں صاحب پوچھیں گے. کنوکشن آپ کو لائکلی زیادہ لگتی ہے ان دس کیس ویدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو خان اور ناٹ، لیکن کنوکشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی یہ تو بات سمجھیں کہ بالکل شور شارٹ ہے. جو اس وقت میں اسیس کر سکتا ہوں کہ ان کو سزا تو ہو رہی ہے فیض حمید صاحب کو، زیادہ یا کم اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ زیادہ. اور شاید ان پہ جو میوٹنی کا چارج ہے وہ بھی شاید سامنے آ جائے، کیونکہ اس کے حوالے سے بڑے اسٹرانگ وائبز آ رہی تھی. لیکن میں دوبارہ کہوں گا قاضی صاحب it is behind closed doors. منیب آپ تو وکیل ہیں، میوٹنی تو is punishable with capital punishment. Am I right? Absolutely. اور life imprisonment بھی ہو سکتی ہے، capital بھی ہو سکتا ہے. So you don't know کہ which way this is going to take یا how will it pan out. لیکن جو یہ میوٹنی والی بات ہے میں اس کو ہوا میں نہیں کہہ رہا. جب یہ میرے تک خبر پہنچی تھی تو اسی دن میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اور جو ظاہری بات ہے بہت سے بحیثیت صحافی جیسے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، میرے بھی ایک بڑے جو ایک کور سورس تھا ان سے میں یہ خبر حاصل کر پایا، اور ابھی تک جو دعوے ہیں وہ تو یہی ہیں. لیکن میں دوبارہ تیسری چوتھی دفعہ وہی میں کہتا ہوں کہ منیب صاحب یہ بڑی خبر ہے. اور اس حوالے سے جو آپ نے چارج شیٹ کی بات کی جو پچھلے سال آئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے، اس میں یہ ضرور لکھا ہوا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں. اگر وہ انویسٹیگیشن، ایک تو یہ سوال کا حصہ ہے، اگر وہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں تو اس سے تو پھر بانی پی ٹی آئی ساتھ منسلک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب سر خبریں بہت گرم ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مطالبات سکڑ کر جو ہے وہ 2 پہ آ گئے ہیں. اور جو امریکہ کے ساتھ سے کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آئی ہے، انہوں نے ہائی آفیشل سے ملاقات بھی کر لی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب باہر آ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے سر؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں کہ جو کوئی لوگ آئے ہیں ان میں سے وہ خیر وہی پورا وفد تو نہیں آیا، وہ تو شاید ان میں سے 1-2 لوگ ہی آئے ہیں، لیکن ان کے کچھ اور معاملات بھی ہیں. ان کا تعلق صرف عمران خان صاحب سے نہیں ہے، ان کے چند اور معاملات بھی ہیں. جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات کوئی کہے کہ جی یہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، یا معاملات سکڑ کر جس طرح آپ نے کہا 2 پر آ گئے، یہ میں نہایت ہی احترام کے ساتھ کہوں گا یہ بس ایسے ہی وہ لنگر گپ ٹائپ ہے. آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے نہ کسی کی کوئی ڈائریکٹ بات ہوئی ہے نہ انڈائریکٹ بات ہوئی ہے،
اور دوسری بات، نہ کوئی اس وقت انٹرسٹڈ ہے عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں، کیونکہ دیکھیے میں اس کو کامن سینسیکل چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھیں، مجبوری کیا بنتی ہے؟ مجبوری یہ بنتی ہے جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یار یہ تو جو شخص جیل میں ہے یہ تو بہت طاقتور ہے، اور جو نظام اور بڑا پاپولر ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور جو نظام ہم لے کے آئے ہیں یہ تو بالکل فارغ ہے، ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو فیل کر گیا ہے. تو ہمیں مجبوری ہے کہ ہم ان سے رابطہ کریں، بات کریں. جو اس وقت نظام کا جو سپر سٹرکچر ہے اس کے اندر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو چیزیں بہت بہتر کر دی ہیں اور ڈلیوری بڑی بہتر ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں بہتر. ابھی بھی حالانکہ بہت سے مسائل ہیں، جو بے روزگاری ہے وہ اسکائی راکٹ کر رہی ہے پاکستان میں، لیکن بہت سارے معاملات بہتر ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ اس بات کو، اس پہ میں آپ دونوں شخصیات سے گزارش کروں گا آپ ذرا اس کو ایویلیویٹ کریں کہ آج کی جو پوزیشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ان جنرل، اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، اس میں اور 20 اپریل 2025 میں بڑا فرق ہے. آج ان کی پاپولیرٹی ہر چیز بہت اوپر چلی گئی ہے. تو اگر اس وقت ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی کسی کو عمران خان صاحب سے بات کرنے کی، تو آج کہاں سے وہ مجبوری آ گئی؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ اور نہ کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ کوئی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی عام معافی کی طرف جا رہا ہے. کم از کم آج تک تو وہ نہیں. اچھا نہیں، یہ تو آپ کی بات درست ہے، یہ جو ظاہر ہے ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ موومنٹ شاید اس طرح سے نہ بن پڑے، لیکن ایک جو خبر ہے وہ میرے خیال میں کوکڈ اپ ہے. اگر میں ایک ادنا طالب علم معیشت کا، اس کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. ابھی کل کی میں آپ کو بتاؤں 130 بلین باہر کا دینا ہے، 89 ٹریلین روپیز اندر دینے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں عقلی ذیل شاید اکانومی ہی بنے ان کی. اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یعنی یہ خبریں بالکل یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں اس میں آپ کوئی سبسٹنس نہیں دیکھتے کہ جی 2 رہ گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں. اور ساتھ یہ بتائیے کہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت خطرے میں، اور خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کو فارغ کر دیا جائے. دیکھیے اگر تو گنڈا پور صاحب پر سے عمران خان صاحب کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو پھر تو گنڈا پور صاحب کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. کوئی ان ہاؤس چینج ہو جائے، کچھ ہو جائے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت ذہین ہو چکی ہے، بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہو چکی ہے، بڑی وہ اس وقت بڑے معاملہ فہم ہو چکی ہے. گنڈا پور صاحب اپنی طرف سے پبلک میں آ کے بڑک مار دیتے ہیں، ادھر جا کے چھوٹی موٹی منت اللہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا. بٹ گنڈا پور صاحب ان دی اسکیم آف تھنگس وہ سوٹ کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی. عمران خان صاحب کے لیے گنڈا پور صاحب کیوں اہم رہے ہیں؟ سر اس حوالے سے میں خبر دیتا جاؤں، منیب صاحب ایک خبر بھی دیتا جاؤں اور ساتھ آپ سے گائیڈنس بھی چاہوں گا کہ گنڈا پور صاحب اور دیگر رہنماؤں کی جب ملاقات ہوئی تھی چند دن پہلے، تو اس میں یہ خبر ہے اور باقاعدہ جو تصدیق شدہ خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے گنڈا پور صاحب کو کہا کہ اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو حکومت گرا دیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آج جو بات ہوئی ہے، آج خاص طور پہ آج علیمہ خان نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ ایم این ایز ہیں یا کوئی بھی ہے، ان کو پارٹی میں نہیں رہنے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک جو توڑ پھوڑ بھی ہے. تو بہت سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت سے ایم این ایز جو ہیں وہ پارٹی سے نکل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی آج جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ٹینٹ سٹی لگائیں گے مختلف جگہوں پہ، اور اسلام آباد پہلے کی طرح نہیں آئیں گے، اس دفعہ زوردار طریقے سے اسلام آباد میں آئیں گے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے پورے ملک میں جو ہے تحریک چلائی جائے. تو اس میں کوئی کنسنسس نظر نہیں آ رہا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ اب ان کی اپنی ایک سوچ ہے، یا وہ جو بھی جیل کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک اگر ہم اس کو اسیس کریں، تحریک کہاں سے چلے گی، کون چلائے گا؟ جو لوگ ہیں باہر ان کے، اور نہ ان میں اتنی سخت ہے اور نہ ورکر کو اتنا موبلائزڈ ہے اس وقت تحریک انصاف کا. خالی باتیں کر لینے سے تو کسی کی رہائی نہیں ممکن ہوگی. میں دوبارہ کہوں گا کہ کیا کوئی مجبور ہے؟ جس طرح بھی قائد صاحب کہہ رہے تھے معیشت کے بہت برے حالات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بیسس کے اوپر کسی کو نکالے گا کون؟ جو اس وقت وزیر خزانہ ہے وہ بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن کے اوپر موجود ہیں. میکرو اکنامک انڈیکیٹر دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بہتر کر لی ہے. ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، بہت سی ڈیٹ سروسنگ باقی ہے، بہت سے مسائل باقی ہیں. ایک اور سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ جو
50 लोग तोड़े जा रहे हैं, इधर से तोड़े जा रहे हैं, उधर से तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को सीटें भी मिल जाएंगी, जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है उसकी हमें बेंट ऑफ माइंड का भी अंदाज़ा है, तो फिर इनको 2/3 मेजॉरिटी दी जा रही है। और उधर वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी वो तो पंजाब असम्बली में हमसे राब्ते करते फिरते हैं, बच्चर साहब कह रहे हैं। जी मुनीब साहब। देखिए मैं समझता हूँ कि बच्चर साहब से वो राब्ते जरूर लोग, सियासी राब्ते तो लोगों के होंगे, लेकिन ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये तो मुझे हुकूमत की झोली में ही गिरता हुआ नजर आ रहा है काजी साहब। और अगर ये हुकूमत की झोली में गिर गया तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि मामलात बिल्कुल फ़र्क हो जाएंगे और ये चीज़ें जाकर मिलेंगी फिर उसी जगह के जो चीज़ें पेंडिंग हैं 26वीं आईनी तरमीम में, वो शायद आगे जाकर उनको मटीरियलाइज कर लिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी अददी अख्तरियत तो बन जाएगी। और आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली समाअत को उसको गौर करूँ उस पर, तो उस पर तो यही लगता है कि फिर हालात उस तरफ जाएंगे जहाँ पूरे का पूरा क्रेडिट, पूरे का पूरा जो मामला है वो हुकूमत के खाते में चला जाएगा। और बज़ाहिर तो मुनीब फारूक साहब ये बयानिया बाकायदा दुरुस्त लगता है।